اچھا، مسلم لیگ کا میں ادھر 4-5 دن سے روز کہہ رہا ہوں کہ یار مجھے یہ بات بالکل ہجم نہیں ہو رہی ہے کہ مسلم لیگ نے کیرل اور تمل ناڈو کی سرکاریں بنا دی۔ ایک بڑی دلچسپ چیز ہوئی ہے، جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے آج سوشل میڈیا اسے چیٹ جی پی ٹی پہ جا کے میں نے کچھ تھمبنیلز بھی جنریٹ کیے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ مسلم لیگ اس طرح سمجھیں کہ مسلم لیگ کی جو استھاپنا ہوئی تھی جو 1906 میں ڈھاکہ میں ہوئی تھی، تب پورا ڈھاکہ، لاہور، دلی سب ایک ہی تھا، تو 1906 میں ڈھاکہ میں ہوئی تھی۔ اس کو صاحب علی گڑھ موومنٹ کہا گیا تھا، اور پھر محمد علی جناح نے کیسے مسلم لیگ اپنے ہاتھ میں لے کر کس طرح قتل عام کرایا اور کس طرح پاکستان بنوایا، ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن مزیدار بات کیا ہے کہ سوتنترتا کے ترنت بعد جو آل انڈیا مسلم لیگ تھی، وہ بھارت میں اس نے اپنا نام بدل کے رکھ لیا۔ ارے دکھائیں صاحب کیوں ہٹا دیا؟ جو بھارت میں اس نے اپنا نام بدل کے رکھ لیا انڈین یونین مسلم لیگ۔ پاکستان والی کا نام ہو گیا پاکستان مسلم لیگ، اور بنگلہ دیش والی کا ہو گیا بنگلہ دیش مسلم لیگ۔ حرکت وہی ہے، فطرت وہی ہے، جات وہی ہے، بس نام اس مسلم لیگ کے 3 حصے میں بٹ گئے۔ آج بھی جب آل انڈیا مسلم لیگ اور انڈین یونین مسلم لیگ کے جھنڈے دیکھے تو ہنسی آتی ہے۔ یہ دیکھیے اوپر جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اوریجنل مسلم لیگ ہے، اور نیچے جو ہے یہ اس سمے آج کی مسلم لیگ ہے۔ کیا جھنڈے کا کتنا انتر ہے آپ دیکھیں۔ اس کے بعد آگے صرف کیل مسلم لیگ میں نہیں، آگے دکھاتا ہوں۔ اگلا آپ دیکھیں جماعت اسلامی، ہم لوگوں نے بہت نام سنا ہے۔ تو صاحب جماعت اسلامی 1941 میں بنی، مولانا مودودی نے بنائی۔ مولانا مودودی کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں۔ اس کے بھی صاحب کھٹ آزادی کے بعد ڈھیر سارے ورژن ہو گئے۔ جو ہندوستان میں ہے اس کا نام جماعت اسلامی ہند، جو پاکستان میں اس کا نام جماعت اسلامی پاکستان، جو کشمیر میں اس کا نام جماعت اسلامی کشمیر، جو پی او کے میں ہے اس کا نام جماعت اسلامی آزاد کشمیر، اور جو بنگلہ دیش میں اس کا نام جماعت اسلامی بنگلہ دیش۔ وہی حرکت، وہی جات، وہی بات، صرف ڈرامہ۔ اوپر جو مولانا مودودی کی بات آپ سن رہے ہیں، مولانا سید عبد الاعلی مودودی، تو یہ صاحب ان کو کمپیئر کیا جاتا ہے مولانا ابوالکلام آزاد سے۔ یہ پاکستان میں، مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستان میں۔ یہ مدرسہ پروڈکٹ تھے، مولانا ابوالکلام آزاد تو مدرسہ بھی نہیں گئے، وہ ایک دمی کمال تھے دونوں۔ بہرحال دونوں کو ہم مدرسہ چھاپ مان سکتے ہیں۔ مولانا مودود نے انہی نے ضیاء الحق کے ساتھ مل کے حدود آرڈیننس بنایا تھا، اور انہی نے ضیاء الحق کے ساتھ مل کے پاکستان کو اتنا کٹر اسلامی بنا دیا تھا ان کے راستے پہ چل کے ضیاء نے، کہ آج تک پاکستان پاگل ہو چکا ہے، اسی طرح چلا گیا ہے۔ بلکہ مانا جاتا ہے کہ 1979 میں جو ایران ریولیوشن ہوا تھا، جو ایران میں اسلامک کرانتی ہوئی تھی، یہ مولانا مودودی کی ہی وچار دھارا سے پریرت ہو کے ہوئی تھی۔ تیسرا دیکھتے ہیں صاحب، آپ کو یاد ہے کووڈ کے دوران وہ ایک مولانا سعد تھا جو کووڈ پھیلا رہا تھا، بعد میں دلی پولیس نے اس کو چھوڑ دیا، تو مولانا سعد فرار ہوا تھا۔ تو یہ آتے ہیں میاں تبلیغی جماعت سے۔ تو صاحب جو تبلیغی جماعت ہے اس کا بھی دیکھ لیجئے۔ پہلے تبلیغی جماعت تھی، پھر الگ الگ ہو کے جو دلی میں ہے اس کا نام ہے اچھا ان کے مرکز ہیں، مرکز یعنی کیندر یعنی سینٹر۔ تو انڈیا والا نظام الدین مرکز دلی، پاکستان والا رائیونڈ مرکز پاکستان، اور بنگلہ دیش والا ککریل مرکز بنگلہ دیش۔ مطلب تینوں بات وہی، جات وہی، جماعت وہی، اوقات وہی، جذبات وہی، بس نام الگ الگ ان لوگوں نے کر لیے۔ اس کے بعد اچھا یہ جو تبلیغی جماعت ہے، یہ تبلیغی جماعت، ہاں یہ نکلی کہاں سے؟ آپ کو دیکھیے یہ نکلی وہی دارالعلوم سے۔ دارالعلوم جو دیوبند میں ہے، جہاں دیوتا کو بند کر دیا تو دیوبند نام کر دیا۔ سوچئے گھٹیا پن کی حد ہے، جہاں ان کا بہت بڑا مدرسہ ہے جس کو وہ یونیورسٹی کہتے ہیں، اور جہاں پہ یہ افغانستان کے فورن منسٹر عامر خان متقی گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، یہ سب اسی کی پیدائش ہے۔ پھر ایک اور آندولن چل رہا ہے اہل حدیث، وہ تو صاحب بھارت، پاکستان اور افغانستان کے علاوہ وہ پوری دنیا میں بڑھ گیا ہے۔ اور فائنلی آپ کو جو نظر آتا ہے کہ صاحب جو رضاکاروں نے ایک فوج بنائی تھی نظام آف حیدرآباد کے، جنہوں نے کھڑگے جی کی ماں اور بہن کو زندہ جلا دیا تھا، جس کے بعد کھڑگے جی کو اتنا دکھ ہوا تھا کہ انہوں نے ہندو دھرم تیاگ دیا۔ ان کو مسلمانوں نے زندہ جلا دیا تو انہوں نے ہندو دھرم تیاگ دیا۔ تو جو رضاکاروں نے کی پارٹی ہوا کرتی تھی MIM، مجلس اتحاد المسلمین،
تو اس کے جب جو رضاکار بھاگے تو اویسی کے دادا کو اپنی پارٹی دے گئے. تو چونکہ تب تک سوتنترتا آ چکی تھی, جو پہلے اس کے پارٹی کا جو مول سنستھاپک تھا اس کو سردار پٹیل نے جیل میں ڈال دیا تھا, کئی سال جیل میں رہا تھا. اس کے بعد اس کو اس شرط پہ چھوڑا گیا تھا کہ تم پاکستان بھاگ جاؤ گے, بھاگ گیا. تو اس کے بعد ان کے دادا کو مل گئی, تو ان کے دادا میاں نے اس کا نام MIM سے بیٹھ کے سب نے AI لگا دیا, آل انڈیا لگا دیا, اور پارٹی بدل گئی آل انڈیا مجلس اتحادی مسلمین بن گئی. اور جب کہو تو کہتے تھے ارے صاحب وہ پارٹی تھوڑی تھی, یہ پارٹی تو الگ تھی جو رضاکاروں والی تھی. وہ رضاکار جو مسلم گنڈے تھے ان کی پارٹی الگ تھی, ہماری پارٹی الگ ہے. تو کیونکہ اس میں AI لگ گیا, آل انڈیا. ایسا ڈرامہ, ایسی نوٹنکی مچا رکھی ان لوگوں نے صاحب, کیا ہی کہا جائے.